سب سے پہلی خبر کہ آئین تحفظ پاکستان والے جو انہوں نے ایک پی ٹی آئی ہے یا باقی اتحادی جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف ایک الائنس بنایا ہوا ہے. کل ان کی ہڑتال تھی، شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی. پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے، کوئٹہ سمیت لاہور، کراچی، خیبر پختونخوا. تو جو آج ہمارا مقصد تھا کہ وہ اس ہڑتال کو شاید کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن کل کا احتجاج اس کو جس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں نمٹنا چاہ رہے تھے، مطلب اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ یار وہ کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، وہ ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا، صرف احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی شٹر ڈاؤن ہے، وہ بھی نہیں نامنظور ہے. کوئی اگر نکل بھی رہا ہے تھوڑا بہت نعرے لگا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب اتنا تو جمہوری معاشروں کا حسن ہی یہی چیز ہوتی ہے. لیکن اس رجیم کو سب سے بڑا خطرہ اس چیز سے نظر آ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ کل چمن میں بھی جو پشتونخوا کے یا باقی لوگ تھے تو وہ احتجاج پر تھے. پولیس گئی بھائی، نہ بچہ دیکھا نہ بزرگ دیکھا، اور جو تذلیل کی گئی، اور ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بزرگوں کے منہ پر جو تھپڑ برس رہے ہیں پولیس والے کی جانب سے. یہ پولیس والا ہے جس پر ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے اس کا گھر چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ ڈیوٹی دے رہا ہے تو ایسے مفت میں نہیں دے رہا، اس پر ہمارے اور آپ کے پیسے لگ رہے ہیں، اور یہ 60 سال تک یا جتنی اس کی سروس ہے ٹل آخری سانس تک یہ جو بھی بھرتی ہوگا وہ، اور اس کے بعد اس کے خاندان والے مستفید ہوتے رہیں گے. اچھا ہوتا ہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن یہ تو طریقہ کار نہیں ہے. آپ ان کو سمپلی ٹھیک ہے بٹھائیں، یہ تھپڑ مارنا، منہ پر تھپڑ مارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ سیکیورٹی ادارے ہمارے عام لوگوں کی تذلیل کے لیے، عام لوگوں پر اپنی بہادری دکھانے کے لیے، عام لوگوں کو مارنے کے لیے ان کو ہم پال رہے ہیں. یہ تمام کے لیے، یہ صرف یہ پولیس والا نہیں، ایف سی والا، فوج والا، جو بھی ہے، ہم سب پہ بات کرنی چاہیے. ہم لوگوں اپنی عزت کروانے کے لیے سب سے پہلے میں خدا نہ ہوگا، کوئی ایسے وہ نہیں کرتا، ڈرتے رہو گے کوئی عزت نہیں ہوگی. مر جاؤ ایسی ذلت والی زندگی سے بہتر ہے، وہ چاہے ایف سی ہو، آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، جو بھی ہو. جو آپ کو عزت نہیں دیتا نا، کوئی وہ نہیں ہے اس سے تو مار دیا. عزت نفس کسی کی مارنا قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن یہاں پہ کون پوچھے؟ ایسی غلامانہ زندگی سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. افسوس ہوتا ہے یہ پولیس والے جب شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور صرف ان پہ نہیں، ہر ایک پہ، ایف سی پہ، فوج پہ، انٹیلیجنس پہ، یا کوئی عام شہری. سب سے زیادہ قربانیاں تو یہاں عام عوام دیتی ہے جس بیچاری کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. ان کی دہشت گردوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ عوام پستی ہے، اور ان کا ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو بالکل لاوارث ہوتے ہیں، ان کو اون ہی نہیں کیا جاتا. ان کے خاندان والے کئی ہوتے ہیں، واحد کفیل ہوتا ہے بیچارہ، چلا جاتا ہے، خاندان یتیم ہو جاتا ہے. یہاں تو ہیں شہید بھی ہوتے ہیں تو پیچھے اسٹریٹ ہوتی ہے ان کے لیے، ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، کفالت کے لیے. لیکن یہاں جنہی لوگوں کے بل بوتے پہ یہ لوگ پل رہے ہوتے ہیں، انہی کو زیر کرنا، انہی کی عزت نفس مجروح کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، ان کو تھپڑ مارنا اپنا فرض اول سمجھا جاتا ہے. یہاں پر اس سسٹم میں دہشت گرد نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب یہی یہ جو پولیس والے تھے، اور یہ مجھے لگ رہا تھا ایگل اسکواڈ والے ہیں. ایگل اسکواڈ والے یوں سمجھو اے ٹی ایف ٹائپ کے ہیں، کمانڈو فورس ہے. جب یہاں بلوچستان میں حالات خراب تھے، اور کوئی شک نہیں ہے بلوچستان کی پولیس میں قربانیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ مارے گئے، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی یہاں پہ، تو ان کو ٹرین کیا گیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، بڑھ رہی ہے، تو ان کو ٹرین کیا گیا. ان کے بڑے زیادہ مطلب ان کو اچھے طریقے سے ٹرین کیا گیا تھا، ان کا نشانہ بھی بڑا پکا ہوتا ہے. لیکن جب حالات تھوڑے سازگار ہوئے تو وہ جو ٹریننگ تھی انہوں نے عام لوگوں کو پر وہ شروع کر دی. کئی دفعہ تو روڈوں پر میں نے دیکھا کہ مار رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس پکڑ کے بائکوں پر ہیں، لے جاتے ہیں تھانوں میں، پھر الگ سے ٹورچر ہوتا ہے. مطلب جب کسی سوسائٹی کا زوال ہوتا ہے وہ پھر ہر جگہ ہے، صرف یہاں نہیں ہوتا.
آپ جیل لے جاتے ہو وہاں پھر الگ ٹارچر ہے, وہاں پھر ایک الگ دنیا ہے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم جہاں اگر کسی کے پیچھے کوئی کچھ نہیں ہے, یہاں پہ اگر آپ سسٹم کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے تو آپ عبرت کا نشان بنتے ہو. تو وہ ایگل اسکواڈ جس کو ٹرین کیا گیا تھا دہشت گردوں کے لیے, وہ دہشت گردوں کے خلاف تو کیونکہ دہشت گرد آ رہے ہیں الٹا یہاں سے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں, ان پر تو ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے. کچھ آئے جو لڑے, بہادری دکھائی, ٹھیک ہے, کوئی زخمی ہے, کوئی شہید بھی ہو گئے ہیں, لیکن ان کو کون کیا جا رہا ہے؟ باقی تو ہمیں دکھے ہی نہیں ہے. آتے ہیں عوام میں ہوتے ہیں یا کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں یہ لوگ. ہاں عام کوئی نکل رہا ہے تو اس کو عبرت کا نشان, وہ غصہ عوام پہ نکل رہا ہے. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ان لوگوں کی وجہ سے معصوم لوگ قتل بھی ہوئے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے وہ کیا عزت نفس مجروح ہونا, روزانہ ٹارچر, یہ تو روز کا بن چکا ہے. یہ تو الگ سے اب تو منہ بھی چھپاتے ہیں, اب کرو. یہ تو کل والے 2 نام آ گئے کہ چلو ان کا تھوڑا چہرہ نظر آ رہا تھا, موسٹلی تو ان کے منہ چھپے ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے یہی شیلڈ دی ہوتی ہے کہ ہم دہشت گردوں کو وہ کرنے کے لیے ہیں. میں اکثر ان کے لیے وہ بھی اٹھاتا کہ یار یہ فورس ہے, ٹھیک ہے, دہشت گردوں کے لیے ٹرین کی گئی ہے, ان کی تنخواہیں بڑھاؤ, 1 لاکھ نہیں 1.5 لاکھ کر, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ عوام پر اس چیز کا غلط وہ کریں. کیا ہوگا مجھے پتا ہے کہ یار یہ کچھ ہو گیا ہے, ایک وقتی طور پہ عوام کا, اگر ویڈیو وائرل نہ ہوتی, ایکشن ہوتا, وزیر اعلی ایکشن لیتا, نہیں ہوتا. یہاں پہ اب آپ کو انصاف کے لیے بھی آپ کی ویڈیو کا وائرل ہونا لازمی ہے. جب لان تان ہوتی ہے اس کے بعد پھر سسٹم حرکت میں آتا ہے اور ایکشن لیتا ہے. وہاں کا ایس پی کیا کر رہا تھا؟ پڑھا لکھا تھا نا, کمیشن سے آیا ہوا تھا نا. یہ لوگ, یہ تمہارا سی ایس ایس پی سی ایس ہے, یہ تمہاری پی ایس پی سروس ہے, یہ تمہاری کمانڈ ہے. تو فید ریش لوگوں کو مارتے ہو, عزت دار لوگوں کو مارتے ہو, شرم نہیں آتی ہے. لیکن یہاں پہ جو سوال اٹھاتا ہے اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. اور میں ریڈی ہوں ہر قسم کے کنسیکوینسز کے لیے, کیونکہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے پتا تھا, اور یہ میرا فرض ہے. کوئی یہ نہیں ہے, یہ ہر شہری کا فرض ہے, یہ ہر صحافی کا اولین فرض ہے کہ وہ خطرات مول لے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں سننا چاہتا کہ آپ نے ایک زیادتی بھی کی ہے, کوئی اگر ہائی لائٹ کرے تو کیوں کی ہے. لیکن یہ کریں گے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ظلم رکے تو روکنا ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے اخیر درجہ یہ ہے دل میں برا چاہو. فورس ہے تو ہاتھ کے تھرو اس کو روکو, اگر نہیں ہے تو پھر زبان کے تھرو. اب ہم صحافی ہیں, ہمارا تو زبان کے تھرو ہے, تو ہم اپنی ایک چھوٹی جدوجہد کر رہے ہیں. اور جہاں بھی ظلم ہوگا, جس بھی فریق کے ساتھ ہوگا, اس پر ہم کھل کر بولتے رہیں گے.